دیا آج ڈیر جل میں خان کی ملاقاتوں کی یقین دہانی بھی اہم ملاقاتیں بھی ہیں، اور وڑائچ 13 اعتبار ڈی جی آئی ایس پی آر نے سہیل وڑائچ کو جھوٹا قرار دیا، معافی کے مطالبے سے پیچھے ہٹے کہ نہیں، جنگ جیو کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ۔ بڑے اہم معاملات ڈی جی آئی ایس پی آر نے برسلز میں آرمی چیف کی ملاقات اور اس انٹرویو کو کیوں اس سے پیچھے ہٹے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف اور عمران خان کو ملک کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام کے نام پر مذاکرات کی ایک دفعہ پھر بڑی آفر، مدت ملازمت کی توسیع کے لیے بڑی بڑی آفریں آ رہی ہیں کہ 5 سال کی ایکسٹینشن۔ ساڈی گل ہوئی ہے، نون لیگ بھی پیچھے منتیں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف اب سیاست کیا کرے گی؟ چینی وزیر خارجہ کی پاکستان میں آمد اور ساتھ ہی امریکی سفیر ایکٹیو ہوگی، دونوں اہم ملاقاتیں جاری، میدان سجنا شروع ہو گئے۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں، کچھ چیزیں اگلے ویلاگ میں، لیکن آج 9 مئی دفن ہو گیا۔ خان کا موقف جیت گیا آپ کا خان سرخرو، جس نے سی سی ٹی وی چرایا اس نے 9 مئی کیا۔ خان کی ضمانتوں کا کیس آج سننے والا بینچ پہلے تبدیل ہوا۔ 9 مئی میں 8 مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منسوخ کی تھی۔ آج میاں گل حسن کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کیا گیا، اور مزے کی بات ہے کہ اس نئے جج نے بھی فائل نہیں پڑھی تھی، یعنی یہ کیس ٹال سکتا تھا، بہانہ کر سکتا تھا کہ جی مرکزی وکیل نہیں ہے ہمارا، نوٹس جاری نہیں کر سکتے، پروسیکیوٹر آج بیمار تھا، بینچ تبدیل ہو گیا۔ جس حساب سے خان کے کیسز چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں، چیف جسٹس بھی کہہ سکتا تھا کہ چلان جمع کروانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی، ٹرائل کورٹ کا حکم روک دیتے ہیں، 1 مہینے میں ٹرائل مکمل کریں، سب کچھ کرنا تو، اور خاص طور پر یہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو بینچ کا حصہ بنایا جس نے ملٹری کورٹ کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو خان کو دیکھے کس سے اللہ انصاف دلوا رہا ہے۔ عطر من اللہ کو بٹھا سکتے تھے یا ملک شہزاد صاحب کو بٹھا سکتے، لیکن ان دونوں کو نہیں بٹھایا۔ جج نے کہا کہ پورا میڈیم میں نے بدلا ہے۔ آج اگر کسی جج پر اعتراض ہو تو بتا دے، علیمہ خان نے کہا ہمیں ججز پر کوئی اعتراض نہیں، جس کو مرضی لگاؤ، انصاف کرو، اللہ کا حکم ہے۔ عمران خان کو آج ضمانت ملنی ہے، آج اس کا پیٹ بھی نقوی کا خراب نہیں ہوا، جو پروسیکیوٹر سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ 2 سوال تھے سادے سے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ سازش کے الزام آپ نے جو لگایا جس پہ ملزمان کو وہاں ضمانت ملی تھی، بڑا سادہ سا معاملہ تھا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بتایا کہ اس قانونی اعتبار سے شاہ محمود قریشی، زین قریشی، 9 کے قریب رہنماؤں کی اس کیس میں بریت ہو چکی ہے، اعجاز چودھری کی ہو چکی ہے۔ پروسیکیوٹر نے بڑا زور لگایا کہ جی ضمانت کا کیس نہیں ہے، عدالت تو صرف آبزرویشن دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پھر جو سہیل وڑائچ کو معافی والا پیغام لے کے علی بخاری بھی گئے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے، دو دن پہلے، اس پہ صاف صاف عمران خان نے موقف دے دیا تھا کہ معافی نہیں، بھول جاؤ۔ پھر یہ 9 مئی کے پیچھے چھپ نہیں سکے، اور اس میں وہ کانسٹیبل، وہ جو گواہی والا معاملہ تھا آپ کو پتا ہے وہ بھی سامنے آنا تھا، اور سارے کا سارا معاملہ کس نے بنایا تھا اس کا نام بھی آنا تھا۔ اور یہاں پر تو آپ کو پتا ہے معافی والا کانسٹیبل والا معاملہ تو خان کے گھر میں بن ہی نہیں سکتا، کسی 10 دفعہ خان کے گھر کی چیکنگ ہوتی تھی سابق وزیر اعظم کی، کابینہ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو سارے بوگس کیسز تھے۔ پھر سائفر کا بھی اس میں ذکر ہوا، اعجاز چودھری کی ضمانت کا بھی ذکر ہوا کہ انہیں بھی ان ضمانتیں انہی کیسز سے ملی۔ اور خود دیکھیں اللہ کا حکم کیسا چل رہا تھا کہ ذوالفقار نقوی پروسیکیوٹر مان رہا تھا خود اپنے منہ سے کہ بالکل سپریم کورٹ نے جو ضمانت دی تھی درست تھی، اگر انہیں ضمانت درست تھی تو ایف آئی آر میں نامزد ہی نہیں تھا خان، یہ تو ان کی غیر قانونی حراست میں تھا۔ اور لاہور ہائی کورٹ تو اپنے ظاہر اختیارات سے تجاوز کر گیا، وہ کون تھا پیچھے جو کرواتا رہا، وہ کھل جانا تھا سارا، اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کیس کو اڑانا مجبوری بنی۔ یہ قانونی اعتبار سے جھوٹا کیس تھا، بوگس کیس، سب جانتے ہیں 9 مئی کا معاملہ۔ اب یہ جو اچانک اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بدلا آپ کو نظر آیا، یہ دھوکے میں نہ جائیے گا، یہ نومبر کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، یہ تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر جھوٹ مور کی کچھ تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں پیش کر۔ خان کا موقف تو پہلے دن سے قائم ہے، خان تو حق پہ کھڑا ہے، یہ چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اسی طرح پیشکش کی جا رہی ہے جس طرح جب آرمی چیف کی تعیناتی تھی تو عمران خان کو اس وقت عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا، کہ جس طرح جے آفریدی صاحب نے بھیجا تھا یا جنرل باجوہ کو آپ کو پتا ہے وہ پیغامات بھیجتا رہا وہ بھی کہ مجھے چیف بنائیں، مجھے، یہ سارا معاملہ نوکریوں کا معاملہ ہے، یہ بالکل وہی معاملہ ہے، اس پہ آپ اعتماد اور اعتبار نہ کریں، یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے پیغام دے دیا کہ عمران خان آ رہا ہے، 27ویں ترمیم کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں جو سیدھے ہو جائیں، مقصد صرف یہ ہے، ورنہ القادر ٹرسٹ بھی فل فور سماعت کے لیے لگتا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ بھی لگے گا انشاءاللہ، جس طرح آپ لوگوں کا دباؤ ہے، جس طرح قوم ریزسٹنس کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے، کب تک بچائیں گے اس کو۔ ابھی نون لیگ نے تو دیکھیں فوراً آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر بیانات جاری کر دیے، ایک دن میں 3 بیانات کہ جی 26ویں ترمیم میں ہم نے تو آرمی چیف کو پہلے ہی 5 سال کی ایکسٹینشن دے دی، آپ نوٹیفیکیشن کا کہتے ہیں وہ بھی ایشو کر دیں کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے، بات اس سے بہت اوپر ہے، جنہوں نے ایکسٹینشن دینی ہے وہ ابھی تیار نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہو رہے۔ نون لیگ کے تو بھی دیکھیں بڑے بڑے کھل کے ٹاؤٹ سامنے آ رہے ہیں، یہ جو صحافی جو ان کی حمایت کر رہے تھے کل تک، آپ دیکھیں سرعام پروگراموں میں ان کو گالیاں دے رہے ہیں، مجبور ہو رہے ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور یہی آپ کی ریزسٹنس ہے، یہ تمام لوگ خود بے نقاب ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فل پریس کانفرنس میں سہیل وڑائچ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ جی برسلز میں آرمی چیف کی عمران خان اور تحریک انصاف کا کچھ ذکر نہیں ہوا، سہیل وڑائچ جو سینئر صحافی ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت، ذاتی فائدہ اس کی میاں رول کے لوگوں نے رکھ دی کہ جس نے نامناسب حرکت کی ہے، جنگ جیو کے خلاف قانونی کارروائی، کوئی انٹرویو نہیں ہوا، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ کون مانتا ہے ایسی تردید؟ آپ کو پتا ہے سہیل وڑائچ اپنی لٹیا ڈبو دی ان کے لیے۔ انجینئر علی مرزا کے وہ الفاظ ہیں کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں نہیں مانتے لوگ، نہیں مانتے۔
سہیل وڑائچ کو جھوٹا ثابت کرنے کے سے پہلے ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی, جو ڈی جے ایس پی آر صاحب, دیکھا وہ تصاویر موجود ہیں, جاوید چودھری ہیں, حسن ایوب ہیں, وہ تمام تمغہ بریگیڈ, وہ سارے کہہ رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے کیا بلنڈر مار دیا. یہ جو سہیل وڑائچ نے معافی کا مطالبہ کیا, اس سے ہماری اور آپ کی لٹیا ڈبو کے رکھ دی, تباہی پھیر دی ہے, ہمیں مکمل جھوٹا قرار دے دیا کہ آپ پیچھے ہٹے اس معاملے سے, اب آپ کے دفاع کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ پاکستان کی عوام اور ہم جیسے چند دوست جو ہیں, جو ان کی اربوں کے بیانیے تباہ کر رہے ہیں, یہ اللہ کی مدد ہے, خدا کی قسم ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ لوگوں کی مدد ہے. یہ جو 2-3 دنوں میں رگڑا آپ نے لگایا ہے, اس کی جیت ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے رہیں, آپ یقین کریں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں گے. ابھی ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی انتشاری لوگ معافی انہیں مانگنی چاہیے, معافی ابھی بھی منگوانا چاہتے ہیں. مقصد قانون توڑنا, جناح ہاؤس کی 4 دیواریں نہیں ہیں, مقصد عمران خان کو جھکانا ہے. یہ 9 مئی کی وجہ صرف یہ رہی تھی کہ عمران خان معافی مانگے, صرف 9 مئی کی نہیں, اس پورے معاملے کی کہ میں مس کیلکولیشن کر گیا. خان مس کیلکولیشن نہیں کر گیا, اور خدا کی قسم آج تو انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی عوام سے. اس 9 مئی کے بعد انہیں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے 9 مئی پر اس قوم کو بہت ظلم و ستم کیا ہے, سینکڑوں لوگ شہید کیے ہیں, ہزاروں لوگ ہم نے گرفتار کیے, لوگوں کے گھر, کاروبار, عزتیں ہم نے اچھال دی, ہم نے اس ملک کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا, ہم نے اس ملک کے رہنما کو 2 سال سے بے گناہ قید کیا ہوا ہے. یہ معافی مانگیں گے انشاءاللہ, آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, یقین کریں, خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ مانگیں گے معافی. یہ جس طرح جناح پور کے انہوں نے معافی مانگتے رہے کہ نقشے نہیں تھے, اور مانگے 15 سال لگا دی, لیکن مانگی انہوں نے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کو 40 سال کے بعد یہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں, یہاں تو آپ کے سامنے ہفتوں مہینوں میں ہو رہی ہیں, سالوں میں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے, لیکن لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے وہ اپنے منہ پہ ماریں, کوئی فائدہ کوئی نہیں. پاکستان کی آپ اینٹ سے اینٹ بجا چکے ہیں, اب صرف خان کھڑا ہے میدان میں اور پاکستان کی عوام کھڑی ہے. یہ اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتے ہیں اسٹک کیرٹ اپروچ سے, کہ خان بس جیل سے سر جھکا کر نکلے. وہ کبھی سر جھکا کر نہیں نکلے گا انشاءاللہ, وہ اسی سسٹم میں رہ کے انہی سے لڑ کے انشاءاللہ ڈیالہ جیل سے ایسے ہی رہا ہو کے آپ کو دکھائے گا. اسی طرح میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا اس دن کہ آپ امام خمینی کا استقبال انشاءاللہ بھول جائیں گے. یہ فی الحال تو دیکھیں اسٹک اور کیرٹ کا اپروچ کرنے. اب عدلیہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا. جس انداز میں ان کی بھی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اس سے بھی کچھ بچنا ہے تھوڑا. جس طرح یہ انٹرنیشنل حالات بنتے جا رہے ہیں, دیکھیں میں جو لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ روزانہ ویلاگ دیکھتے ہیں. ابھی چین کا وزیر خارجہ پاکستان پہنچا ہے, اس کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی. یہ میں نے آپ کو سی پیک 2 کی آفر کل تفصیل سے بتائی. اس کے بعد جو افغانستان کے حوالے سے کل میں نے تفصیل بتائی وہ اپنے ذہن میں رکھیں. کابل میں باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں. آج چین کا وزیر خارجہ جو ہندوستان کا دورہ کر کے سیدھا پاکستان آیا, اور مزے کی آپ بات دیکھیں, ذرا غور سے رکھ رہے کہ اچانک امریکی سفیر بھی فوراً وزیر داخلہ سے ملنے پہنچ گئی, اور اس کی ملاقاتوں کا تسلسل دیکھیں. اب چین کے وزیر خارجہ کی آمد ہوئی, امریکہ کی دوڑیں شروع ہوگی. اصل معاملہ ہی صرف اور صرف اس وقت یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں, خطے کی بالادستی ہے, معدنیات ہے, کرپٹو کرنسی ہے, افغانستان کا معاملہ ہے, اور یہ روس یوکرین کا معاملہ ہے, روس پر اور سب سے بڑھ کر ہندوستان پہ دباؤ. یہ سارے ڈاٹ کنیکٹ کیا کریں. جو لوگ روز دیکھتے ہیں, میں آپ کے سامنے تفصیل سے جو اپڈیٹس دیتا ہوں, آپ ان کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. ابھی دیکھیں سیدھا آپ کو امپورٹنٹ بات ہوں کہ بھارت نے 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والے جوہری ہتھیار لے جانے والے اگنی 5 کا میزائل کا تجربہ کیا. یہ امریکہ کے لیے اتنا ہی دور ہے 5000 کلومیٹر. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے میزائل اب امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. اب بھارت کبھی امریکہ کی طرف مارنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن یہ دباؤ بڑھانے کا معاملہ ہے انٹرنیشنل. اب جب پاکستان نے لانگ رینج میزائل کی بات کی, فوراً پابندیاں لگیں. بھارت اب کھل کے مخالفت کر رہا ہے, اتنی کھل کے میں نے آج تک نہیں دیکھی جو وہ روس میں کر رہے ہیں. جو ان کی روس کے وہاں جے شنکر کی جو ملاقاتیں ہوئی, اتنا بڑا وفد, وہ میں آگے چل کے تفصیل بتاتا ہوں. اس وقت حقیقی معنوں میں امریکہ کے پیروں تلے سے زمین کی, کیونکہ چین بھی ساتھ آ گیا, روس بھی آ گیا, ہندوستان بھی آ گیا. تو یہ جو انٹرنیشنل معاملات جڑے جا رہے ہیں, اس میں اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ آرمی چیف کی تسلسل اور عمران خان کی قید کا معاملہ. اب یہ سارے معاملات سیاسی جڑے ہوئے ہیں. جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے, دیکھیں اس میں قانونی اعتبار سے صرف القادر ٹرسٹ ایک کیس ہے جس کی سماعت صرف 15 منٹ کا کیس ہے. سلمان صفدر پہلی سماعت میں اس کیس کو اڑا کے رکھ دے. اس میں اتنے بڑے بلنڈر ہیں, وہ میں اس پہ تفصیل میں بتایا کئی دفعہ, پھر اگلے کسی ویلاگ میں بتا دوں گا. کوئی جج اسے قائم نہیں رکھ سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملہ ملٹری عدالتوں سے جو قیدی ہیں 65-85 انہیں بھی ریلیف ملے گا. تو یہ انشاءاللہ ظلم اور جبر کا نظام آپ کو اپنے اختتام کی طرف جاتا نظر آئے گا. آپ صرف اللہ کی پر امید اور بھروسہ رکھیں. یہ جتنے مرضی ناخدا بن جائے, فیصلہ میرے رب کا ہے, اور انصاف کرنے والا وہ خود ہے. تو ظلم کی راہ جو خان نے بھی کہا نا ختم ہوگی انشاءاللہ, انصاف کا سورج طلوع ہوگا. یہ ہو رہا ہے, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب عمران خان کی اہم ملاقاتیں, اس میں اہم پیغامات بھی آئیں گے. اور ایک دفعہ خان کی لیما خان سے ملاقات بس ہو جائے. ابھی محمود اچکزئی کو پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ ہے, بڑا اہم معاملہ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے, تگڑا بندہ ہے, کوئی 2 نمبری بیچ میں نہیں ہونے دے گا. اس وقت تو جو موجودہ لوگ ہیں وہ تو لنگڑی لولی اپنی سیاست اور اپنی نشستیں بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی صرف کوشش ہے تسلسل مل جائے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو اقتدار مل جائے, اور ان کی کوشش ہے 12 ٹکڑے کر کے ملک کو. ابھی ان کے اہم گروپ بتا رہے ہیں 24 گھنٹوں میں 4 لوگوں نے بات کی ہے 12 صوبوں کے متعلق.
اتنا اہم معاملہ. اور یہ بالکل وہی تسلسل ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے, پھر جس طرح مشرف ترکی سے ایک نظام لے کے آیا, ناظم والا وہی نظام لے کر آئیں, اور اس نظام کو آگے چلاتے ہوئے ایکسٹینشن کے معاملات میں نون لیگ پیپلز پارٹی تھوڑی سی مستی کریں گی, ان کو سائڈ پہ کر کے 27ویں ترمیم میں محسن نقوی کو وزیر اعظم لگائیں, اور سونی ہو جائیں گلیاں رانجھا پھر ایک اکیلا مرزا زوری. لیکن یہ 12 صوبوں کا معاملہ وہی ہے جو ہر دور کے ہر ڈکٹیٹر کی خواہش تھی کہ اپنا نظام لے کر آؤں, کیونکہ کہہ رہے چل نہیں رہا, کچھ بھی نہیں چل رہا, 3 سال میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب یہ فرق ہوتا ہے عوام کی حکومت آئی اور جمہوریت پہ آئی حکومت اور ڈکٹیٹرز کی. ابھی روس میں جو معیشت, سائنس, ٹیکنالوجی اور ہندوستان کی جو ورکنگ کمیٹی کی کل میٹنگ, اور سر میٹنگ ہی آپ دیکھ لیں بس جے شنکر کی ماسکو میں, آپ پریشان ہو جائیں گے. مطلب روس کے وزراء کی وہاں بریگیڈ دیکھیں, جیسے بڑے بڑے تاجر وہ بھارت کی اشیاء اور سروسز کو جو بھارت ایکسپورٹ کر کے, اس میں زرعی شعبہ, توانائی کا شعبہ, صنعتوں کا شعبہ, تعلیم کا, ثقافت کا, اس میں حقیقی معنوں میں اربوں خربوں کی ڈالر کی وہ ڈیل. بھارت کا وزیر خارجہ اتنے ہائی لیول کی میٹنگ میں معاہدے کیسے ہو رہے ہیں, مطلب وہ اپنے آپ کو چوتھی پانچویں معیشت سے دوسری معیشت تک لے جانے کے بن جائیں گے قابل. یہ بھارتی وقت پہنچا, وہاں پہ کوئی پارٹی ورکر نہیں آئے, کوئی سفارت خانے کے لوگ نہیں آئے بی جے پی, کوئی پٹواری, کوئی نہیں, پروفیشنل کام, بزنس کی بات اور سیدھے گھر. کوئی 2 نمبر کاغذی کاروائی, وہ ایم او یو نہیں دھڑا دھڑ چھاپ رہے, تصویریں بن رہی. یہی عمران خان کا دورہ تھا. آپ یقین کریں بھارت نے وہ دورہ کیا اور $50 ارب صرف وہاں سے بنا گیا, $50 ارب. خدا کی قسم عمران خان کی حکومت اسی تسلسل سے چل رہی تھی, آج پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شمار. آج آپ کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے 3 سال میں. انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے یہ آل شریف ٹولہ مسلط کیا ہے. مریم نواز کا 4تھا دن ہے جاپان میں. یہ 16 کروڑ کی ایڈوانس ادائیگی کے بعد وہ چند ٹک ٹاکرز کی خواہشات ہیں, نیلے پیلے گلابی کپڑے پہن کے چند سہیلیاں بیرونی دورے پر اپنی خواہشات پوری کریں, سیلفیاں. کوئی ایک کو بیچارہ جاپانی وہاں سے گزرتا نظر آ جائے, سوٹ پہنا کھڑا کر لیا, تصویریں بنا لی, باقی وقت سارا وہ سامان ڈھوتے رہتے ہیں, اپنی لپسٹک, کپڑے, میک اپ, سرجریاں. وہ ایک ویڈیو میں تو ٹریفک کنٹرول کے سینٹر میں حیران ہوگا, 9 یہ لوگ ریک وہ بیچارہ جاپانی پتہ نہیں کہاں سے پکڑا, کسی کار پار سے پکڑ کے لے ہے بھی وہ کار پارک کا ڈائریکٹر شکل. اور یہاں ہندوستان کا دیکھیں, وہ استقبال کے لیے وہ 50 میزبان تھے اور یہ چند مہمان. اور یہاں مریم نواز کا الٹا, یہاں سارے کے سارے مہمان اور ایک بیچارہ میزبان. 45 لاکھ کی گھڑیاں, بریسلیٹ, وہ گلاس, ہینڈ بیگز, پاکستان کی اخبارات میں اشتہارات, وہ سارا الگ, جیسے یہ میاں شریف کی نہیں, کسی شہنشاہ قارون کی بیٹی ہیں, پوتی ہیں. ان کی ایک گھڑی آپ کو پتہ ہے کسی غریب خاندان کے 81 سال کے معاوضے کے برابر ہے. ایک اینک جو ہے جو یہ پہنتی ہیں وہ پاکستان کے 100 خاندانوں کا مہینے کا بجٹ بن جاتا ہے. لیکن یہ وہاں پہ ایک تباہی و بربادی, اسکولوں میں جا کے تصویریں ایسے بنا, تعلیم حاصل کر کے شوق پورے, ان کے صرف شوق پورے کروانے کے لیے اور اس نظام کو کرنے کے لیے یقین کرنا ساری تباہی و بربادی پھیری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے, آپ کو پتہ ہے انسان کی ایک چاہت ہے کہ اللہ کی ہے, اور پاکستان کی عوام 24 کروڑ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ نظام بدلے گا اسی طرح. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ, اللہ کا کہنا ہے کہ آپ امید اور مایوس نہ ہوں بس اس نظام سے. جو یہ ابھی انشاءاللہ خان اسی نظام میں سے آپ کو جیتتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. خان کی رہائی بھی ہوگی اور ملک انشاءاللہ دوبارہ پاکستان جو اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہوگا, اور یہ سب کچھ ہماری انشاءاللہ آنکھوں کے سامنے ہوگا. تو یہ آج آپ کی بہت بڑی جیت ہے. میں اس پہ اب مزید کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات ہیں, انہیں ضرور انجوائے کیا کریں, کھل کے انجوائے کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو سرخرو کیا. 9 مئی دھڑام دھوس ہو گیا. یہ 9 مئی پچھلے 2 سال سے کر کر کے ہم لوگ بھی نفسیاتی مریض بن گئے تھے, لیکن کفر ٹوٹ گیا, آج حق کی جیت ہوئی ہے. اسے سیلیبریٹ کریں. اس پہ سیلیبریشن کا مطلب یہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں, نفل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا, آپ کے خان کو سرخرو کیا, اور آپ کی یہ جو قربانیاں ہیں, جتنے لوگ اس میں بیچارے شہید ہوئے, جتنے لوگ جس میں مظلوم جیلوں میں گئے, جتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے, جن کے کاروبار تباہ ہو گئے, جن کی تباہی و بربادی چڑھ گئی, ان سب لوگوں کے ساتھ جڑیں. اور انشاءاللہ دیکھیں, یہی مجھے سب سے بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے 4-5 سال بعد جب پھر معافیاں مانگنی ہے, لیکن دیر ہو جائے گی. میری ان سے درخواست ہے اللہ ان کے دل بدلے اور یہ اپنے اقتدار کے لیے پورے 24 کروڑ کے 5ویں لارجسٹ دنیا کے ملک کو تباہ نہ کریں. اللہ نے عقل دے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید خبریں ہوں گی. آج تو خوشی میں کچھ آپ کو خبریں بھی نہیں زیادہ بتا سکا. اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.